بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سیکولرزم کورس کا آخری بیان ہے، آخری قسط ہے، اور اس میں یہ بتاؤں گا کہ سیکولرزم نے اسلام کو ناحق جو ہے نا وہ نشانہ بنایا ہے۔ ایک اعتراض مسلم اور غیر مسلم سیکولرز کا مشترکہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مذہب انسانیت کی سیاسی رہنمائی کے قابل نہیں ہے۔ اس کے لیے ان کی دلیل یورپ کی کلیسائی تاریخ بھی ہے۔ اسی طرح قرون وسطیٰ کی اسلامی حکومتیں جیسے اموی، عباسی، عثمانی خلفاء کا شاہانہ طرز عمل وہ بھی اس حوالے سے پیش کرتے ہیں۔ سیکولر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ اسلامی حکومتیں عوام کی نمائندہ حکومتیں نہیں تھیں، کامیاب اور مثالی فلاحی حکومتیں نہیں تھیں، اور ان کی یہ کارکردگی گویا اسلام کے جو ہے نا وہ کھاتے میں آتی ہے، یا بالفاظ دیگر آپ یہ کہیں کہ یہ اسلام کا اصل چہرہ تھا جو اموی، عثمانی اور فاطمی جتنی بھی حکومتیں آئیں۔ حکومت ہمیشہ ادیان سے بالاتر ہوگی، یہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ اس سوال یا اعتراض کا جواب تو بڑا ایک تفصیل طلب ہے۔ مختصر صرف اتنا عرض کیا جا سکتا ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ اسلام اور مسیحیت میں جو ہے نا وہ ایک بڑا فرق ہے۔ اسلام کو مسیحیت پر قیاس کرنا نہایت غیر منصفانہ اور غیر حقیقت پسندانہ عمل ہے، کیونکہ مسیحیت کے متعلق مسلمین ہی خود مسیحی مورخین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک خود ساختہ اور من گھڑت مذہب ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے اٹھنے کے کافی عرصے بعد پولس نامی شخص نے جو ان کے حواری کی حیثیت سے تعلیمات مسیح پیش کی، وہ دین الہی سے زیادہ ان کے شخصی رجحانات اور تصرفات کا جو ہے نا وہ مجموعہ تھی۔ پھر پطرس نے کلیسا کا نام منظم کیا اور پاپائیت کا ایک زہریلا پودا مسیحی سوسائٹی میں لگا کر پھر جو ہے نا اس کو مسیحیوں کو جو ہے نا اپنا گرویدہ بنایا۔ وہ بذات خود ایک سیاہ ایک باب تھا اور ہے۔ پھر قسطنطین نے اپنا اثر و رسوخ سے عیسائیت پر جو رنگ چڑھایا بلکہ کالک مل دیا، اس سے عیسائیت کا چہرہ بالکل جو ہے نا وہ مسخ ہو گیا، اور کسی طرح وہ دین سماوی یا دین الہی جو ہے نا وہ نہیں کہلایا جا سکتا۔ وہ تو یہودی الفکر یا بت پرست یا ملحد جو ہے نا با اثر لوگوں کی سازشوں سے ایک خواب پریشان بن گیا ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہنا کہ دین میں انسانیت کی اجتماعی رہنمائی نہیں کر سکتا یا دین الہی میں نظام حکومت کا کوئی تصور نہیں، یہ سراسر ظلم اور اناد پر مبنی بیان ہے اور جھوٹا ہے۔ دوسری طرف حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے یہ جملہ بھی منسوب ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دو، اور جو قیصر یعنی کہ بادشاہ روم کا حق ہے وہ اسے دو۔ اس میں دین اور ریاست کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ تو عیسائیت کی اساس میں ترک دین ہے۔ پھر رہبانیت نے مزید اس نظریے کو جو ہے نا وہ ایک پروان چڑھایا ہے، جس کی وجہ سے عیسائی دنیا جو ہے نا نظام حکومت کے لیے ارد گرد سے لینے یا اپنے اعلیٰ دماغ سے کچھ حاصل کرنے پر مجبور تھی، مگر یہ دین محمدی جو اسلام کی اصل اور مکمل شکل ہے کا مزاج ہرگز بھی نہیں ہے۔ اس میں نبی، مذہبی پیشوا بھی خود ہیں اور سربراہ مملکت بھی خود ہیں۔ اسلام کی دو بنیادیں ہیں، کتاب اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اور ان دونوں نے کھل کر اسلام کو اقتدار اور حکومت سازی کا خوبصورت جو ہے نا ایک نظام دیا ہے۔ محمد عربی کو مغربی دنیا نے بھی انہی ایک عظیم حکمران، مثالی لیڈر اور سیاسی رہنما کے طور پر ذکر کیا ہے۔ اب خلاصہ یہ ہے کہ عیسائی دنیا کی اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ ان کا کلیسا یا مذہبی پیشوا سیاسی نظم و نسق سنبھالنے میں بری طرح ناکام ہوئے، مگر اس کے نتیجے میں سیکولر نظام لانا کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ان کو ماضی قریب کی انسانی تاریخ میں ایک کامیاب اور مثالی نظام حکومت ریاست مدینہ کی شکل میں مل سکتی تھی۔ ان کو اسلام ہی حتمی حل کے طور پر قبول کرنا چاہیے تھا، مگر انہوں نے نہ صرف سیکولرزم کا غیر فطری نظریہ گھڑ لیا، بلکہ مسلمانوں کو بھی نظام مصطفیٰ اور نظام خلافت راشدہ کی احیا سے روکنا چاہا۔ بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ
سیکولرزم کا اصل مقصد ہی اسلام کے فطری نظام کا راستہ روکنا ہے، کیونکہ مغربی دنیا میں کلیسا کی ناکامی کے بعد اسلام ہی کو متبادل کے طور پر دیکھا جا سکتا تھا، جو اعدائے اسلام کو کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ تو تھا ہمارا ایک مختصر کاوش سیکولرزم کورس کے حوالے سے، جو آج پائے تکمیل کو پہنچی۔ امید ہے آپ کو یہ کورس پسند آیا ہوگا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کے سامنے سیکولرزم کا جو ایک سیاہ چہرہ ہے جس کو وہ خوبصورت بنا کر پیش کرتے ہیں وہ نمایاں ہو سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔